ویلکم ٹو زیش اسٹوریز۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ عائشہ ایک ہوم میکر ہے اور اپنے گھر والوں کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہے، پر بدلے میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ 2 لفظ تعریف کے کوئی بول دے، یہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ رمضان آنے والا ہے۔ کل رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ ویسے تو رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کچھ لوگ اس مہینے میں بھی دوسروں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہماری آج کی کہانی بھی اسی پر ہے۔ سحری کو ختم ہونے میں 1.5 گھنٹہ رہتا تھا۔ عائشہ نے رمضان کے لیے سارا راشن لے لیا تھا۔ وہ کچن میں جا کر سحری تیار کرنے لگ جاتی ہے۔ سب تیار کر کے وہ گھر والوں کو جگاتی ہے اور پھر وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاتی ہے۔ عائشہ، آج کیا کیا بنایا ہے تم نے سحری میں؟ جی، روٹی ہے، دہی ہے اور بھنڈی کا سالن ہے، آملیٹ اور لسی بھی ہے۔ عائشہ کی بات سن کر اس کی ساس نغمہ بیگم طعنہ دیتے ہوئے کہتی ہے، 1.5 گھنٹے میں تم نے صرف یہی سب بنایا ہے؟ میرے لیے تم نے کچھ نہیں بنایا؟ ماں جی، آپ نے ان میں سے جو بھی کھانا ہے لے لیجئے۔ دہی تو میں کھاتی نہیں، میرے جوڑوں کا درد رہتا ہے۔ انڈا میں کھا نہیں سکتی، اس سے مجھے بہت پیاس لگتی ہے، اور لسی وہ تو دہی سے بنی ہے، اور بھنڈی مجھے پسند نہیں۔ تو پھر تم کیا کھانے کی بات کر رہی تھی؟ ابھی ساس کے طعنے ختم ہوئے تو عائشہ کی بیٹی ہنا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے، امی، مجھے اس میں سے کچھ نہیں کھانا، آپ مجھے بریانی بنا دیجئے۔ یہ سن کر عائشہ گھڑی کو دیکھتی ہے۔ سحری میں صرف 25 منٹ رہتے تھے۔ وہ کچن میں جا کر بریانی بنانے لگ جاتی ہے۔ چونکہ چکن میرینیٹ ہو کر فریزر میں رکھا تھا تو اسی لیے بریانی بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ 20 منٹ میں اس نے بریانی پیش کر دی۔ ساس اور بیٹی نے بریانی کھانا شروع کر دی۔ ابھی عائشہ نے 2 لقمے ہی کھائے تھے کہ ساس نے کہا، عائشہ، میری بی پی اور شوگر کی گولیاں لا کر دو، اس سے پہلے کہ اذان ہو جائے۔ عائشہ پھر جا کر دوائی لے کر آتی ہے اور اپنی ساس کو دے دیتی ہے اور لسی پیتی ہے کہ تبھی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ عائشہ نے نہ ٹھیک سے کھایا تھا نہ پیا تھا، وہ ایسے ہی دعا مانگ کر روزہ رکھ لیتی ہے۔ پھر وہ صبح کی نماز پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے اور پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے، جبکہ باقی گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ 11 بجے فارغ ہو کر عائشہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جاتی ہے۔ ابھی اسے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا سوئے ہوئے کہ اس کی بیٹی ہنا آ جاتی ہے۔ امی اٹھیں۔ ہاں، کیا ہوا ہنا؟ امی، وہ میری تسبیح نہیں مل رہی، کہاں ہے؟ ہاں ہنا، وہ تمہارے ڈرور میں رکھی ہوئی ہے۔ ہنا پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد عائشہ بہت کوشش کرتی ہے سونے کی، مگر اسے نیند نہیں آتی۔ پھر وہ کچن میں چلی جاتی ہے سبزیاں کاٹنے اور افطاری کے لیے تیاری کرنے۔ پھر شام کو قرآن پاک پڑھ کر وہ پھر کچن میں آ جاتی ہے اور 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد افطاری کے وقت سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیتی ہے۔ پھر وہ نہانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جب وہ نہا کر واپس آتی ہے تب تک افطاری کا وقت ہو چکا تھا، مگر ابھی تک کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ دیکھ کر عائشہ ان سے پوچھتی ہے، کیا ہوا، آپ سب نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ہاں وہ امی، میں نے اور بابا نے پیزا منگوا لیا ہے اور دادی نے اپنی اسپیشل کڑھائی منگوائی ہے۔
اب میں نے جو تم سب کے لیے اتنا کچھ بنایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب بہو جس نے جو کھانا ہے اس نے تو منگوا لیا ہے، تمہیں ہم سے پوچھ کر بنانا چاہیے تھا۔ آج چونکہ پہلی افطاری تھی تو اسی لیے عائشہ نے بہت اہتمام کیا تھا، مگر کسی نے اس کے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سب نے اپنی پسند کا باہر سے ہی منگوا کر کھایا۔ عائشہ کا بہت دل دکھا مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ افطاری کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی، آج جو ہوا مجھے پتا ہے تمہیں بہت برا لگا نا؟ برا کیسے نہیں لگے گا؟ آج میں نے اتنے پیار سے آپ سب کے لیے افطاری بنائی تھی مگر کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ عائشہ تم فکر نہیں کرو، ہم وہ سحری میں کھا لیں گے۔ اب تو خوش ہو جاؤ، تمہیں سحری نہیں بنانی پڑے گی، اور ویسے بھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم سو جاؤ، کل بھی تمہاری نیند پوری نہیں ہو سکی تھی۔ تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسا شوہر ملا۔ اگلے دن سحری کے وقت عائشہ افطاری میں بنایا ہوا کھانا گرم کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیتی ہے۔ کھانے کو دیکھ کر اس کی ساس کہتی ہے، ارے یہ تو کل کا کھانا ہے، تم ہمیں اب باسی کھانا کھلاؤ گی؟ ہمارے پیٹ خراب ہو جائیں گے۔ ماں جی اسے بنائے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ مجھے نہیں کھانا یہ، مجھے فریش کھانا چاہیے، جاؤ اور بناؤ۔ اور امی میرے لیے آلو کے پراٹھے فریش چٹنی کے ساتھ۔ اس بار عائشہ کے شوہر امجد سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا، امی جان یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کل اتنی محنت سے ہمارے لیے افطاری بنائی تھی اور آپ نے اس کا ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔ چلو میں نے مانا کہ آپ کا کچھ اور کھانے کو دل کر رہا تھا، مگر اب جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ تم یہاں آؤ، بیٹھو اور اپنی سحری کرو۔ جس نے کھانا ہے کھائے، ورنہ خود جا کر بنائے۔ امجد کے کہنے پر عائشہ بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج امجد نے عائشہ کے لیے جو کیا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ آج عائشہ بہت خوش تھی۔ شکریہ امجد۔ بس پھر کیا تھا، سب مل کر سحری کرتے ہیں۔ نغمہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ عائشہ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ شاید وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، اسے بھی آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہر ساس کو اپنی بہو کا احساس کرنا چاہیے، ہر شوہر کو اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کہانی کو آگے بھی شیئر کریں۔ ہماری آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب۔